آج آپ کی ملاقات کرائیں گے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے بلال خان مندوخیل سے. یہ یوب چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں. ان کا شمار بلوچستان کے بہت بڑے بلڈرز میں ہوتا ہے. ان سے جانیں گے کہ ان کی لائف سٹائل کیسا ہے. چلیے بتائیے گا, اتنی بڑے لائف سٹائل ہونے کے باوجود بھی آپ سادگی پسند ہیں اور ہم نے سنا پروٹوکول بھی نہیں رکھتے آپ. بڑی مہربانی شاہزیب آپ کی. سب سے پہلی بات یہ کہ پروٹوکول اور سادہ زندگی یہ انسان کی اپنے مزاج پر ڈیپینڈ کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ پروٹوکول کے ساتھ انسان کی زندگی جو ہے وہ زیادہ پرسکون اور زیادہ آرام دہ زندگی ہے. بلال صاحب یہ بتائیے کہ فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے کہ فیملی میں کون کون تھا, کن کن عہدوں پہ رہے. اچھا, ساری فیملی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے, بڑے عہدوں پر رہے ہمارے فیملی کے لوگ. سیکٹریز بلوچستان کے لیول پر, صوبائی گورنمنٹ میں سیکٹریز لیول پر میرے انکل جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے, وفاقی سیکٹری ریٹائر ہوئے, چیف سیکٹری بلوچستان رہ چکے ہیں میرے انکل. اور ایک سیسر جو ہیں وہ پولیٹکس میں سینیٹر رہے, وفاقی منسٹر رہے وہ. اس وقت بھائی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں الحمدللہ, چیف جسٹس بلوچستان رہ چکے ہیں وہ. والد صاحب جو تھے وہ پولیٹکس میں شروع میں کچھ عرصہ انہوں نے پولیٹکس کی, لوکل ہمارے کنٹونمنٹ کے پولیٹکس میں انہوں نے حصہ لی, پھر اس کے بعد انہوں نے پولیٹکس سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اس کے علاوہ باقی فیملی میں ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, بزنس مینز بھی ہیں. بہت سارے شعبوں میں ہمارا وہ ہے, میل فیمیل سب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب پڑھی لکھی فیملی ہماری. اچھا بلال صاحب, کس طرح خیال آیا کہ مجھے بزنس کی طرف آنا ہے اور یہ پراپرٹی کے کاروبار کی طرف آنا ہے؟ آپ نے نہیں لگا کہ فیملی کا جو ایک چلتا آ رہا ہے بیوروکریسی ہے, پھر جوڈیشری ہے, تو اس طرف بھی آنا چاہیے آپ کو؟ ایسا ہے کہ میں یوں سمجھیں کہ میں ماتحتی برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے جاب نہیں کی میں نے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں ایم اے کر چکا ہوں, ایل ایل بی کر چکا ہوں, تو لیکن بزنس کا شوق مجھے شروع سے تھا. جب میں پڑھتا تھا اس وقت سے بھی میرا شوق بھی تھا اور ٹارگیٹ بھی تھا میرا کہ میں بزنس کروں. تو ڈگریز لی, ایجوکیشن کی ہے الحمدللہ, لیکن بزنس کا شوق اس تھا. اور اس کے بزنس کے ساتھ ساتھ پولیٹکس میں بھی شوق ہوا, پولیٹکس میں بھی آیا. اور الحمدللہ بلوچستان پیپلز پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. اس وقت میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں بلوچستان پیپلز پارٹی کا. اور اب آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ یہ 8 تاریخ کو الیکشن اناؤنس تو ہوئے ہیں انشاءاللہ. اس میں ارادہ ہے میرا, میں پارٹی کو میں نے اپنے ٹکٹ کے لیے درخواست بھی دی, اپنے کوئٹہ سے, کوئٹہ کے پی بی 41 سے الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے میرا انشاءاللہ. اچھا بلال صاحب یہ بتائیے گا کون کون سے پروجیکٹس آپ دے چکے ہیں بلوچستان کو پراپرٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں پراپرٹی میں ایک تو ہمارا 1994 میں ایک پروجیکٹ ہم نے دیا جناح روڈ, ایم اے جناح روڈ, کوئٹہ کا جو سب سے اہم روڈ ہے, اس پر ہم نے ایک بلڈنگ بنائی احمد کمپلیکس کے نام سے. اس کے بعد پھر سمنگلی روڈ پر احمد ولاز, اس میں ایک کالونی میں نے بنائی, گھر بنا کر دیا. اس کے بعد پھر ایئرپورٹ روڈ پر میں نے ایک کالونی بنائی. اس کے علاوہ فیوچر میں انشاءاللہ ایک بلیلی کی طرف ایک بڑے ہاؤسنگ اسکیم پہ ارادہ ہے, جس میں کم سے کم 60 سے 70-80 ایکڑ پر ایک اچھی ہاؤسنگ اسکیم بنانے کا ارادہ ہے ہمارا. اچھا بلال صاحب شوق کس قسم کے, مطلب اتنی لائف بزی ہونے کے بعد بھی کیوں شوق رکھتے ہیں؟ مطلب جیسے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جانوروں کو شوق ہوتا ہے, گھڑیوں وغیرہ کا, تو کس طرح کی شوق رکھتے ہیں آپ؟ مجھے شوق جو ہے, مجھے میوزک کا شوق ہے. شروع سے مجھے میوزک کا شوق تھا اور ابھی بھی ہے. سافٹ قسم کے میوزک یا سافٹ قسم کے گانے میں سنتا ہوں. اس کے علاوہ پرفیوم, خوشبو کا مجھے کافی شوق ہے. سر بہت سادہ زندگی گزار ہیں, پروٹوکول بھی پسند نہیں کرتے, تو کیا گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتے ہیں, کوئی ڈرائیور بھی رکھا ہے آپ نے؟ نہیں, گاڑی ڈرائیور بھی ہے لیکن اکثر میں خود ڈرائیو کرتا ہوں. اچھا بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ مطلب آپ ایک ویژن بھی رکھتے ہیں, تو باقی جماعتیں بھی تھی جس طرح نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے, وہ بھی تبدیلی کی بات کرتی تھی, وہ بھی آپ کی طرح ویژن رکھتی تھی, تو پیپلز پارٹی کا انتخاب بھی کیوں کیا؟ پیپلز پارٹی کا انتخاب چونکہ شاید میری سوچ یا پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو ہے یا پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ شاید میری سوچ سے ملتا جلتا ہے, اسی لیے میں نے پیپلز پارٹی کو منتخب کیا تھا اپنے سیاسی سفر کے لیے. پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کسانوں کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ورکرز کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو
انہوں نے جو عوام کو جینے کا طریقہ کار پاکستان میں عوام کو جینے کا طریقہ کار بتایا، سکھایا اور ان کو اپنے حقوق کے بارے میں بتایا، یہ ایک وہ نظریہ تھا جس کے بعد عوام کو پتہ چلا کہ شاید کہ ہاں ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا بھی حقوق ہیں۔ بلال صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی وہی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو والی پیپلز پارٹی ہے یا یہ نئی پیپلز پارٹی ہے؟ نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو سب سے بڑی اور پرانی جمہوری پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہی ہے۔ آپ اگر شخصیات کی بات کریں کہ شخصیات تبدیل ہوتی ہیں تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ اگر آج بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے ہمارا، تو پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہونے کے ناطے وہ بھٹو کی لیگیسی ہی لے کر چل رہا ہے، وہ محترمہ کی لیگیسی ہی لے کر چل رہا ہے۔ بلال صاحب بتائیے اپنی زندگی سے کتنا مطمئن ہو؟ الحمدللہ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی مجھے، میری فیملی، میرے آس پاس جتنے بھی میرے یار دوست، جتنے میرے عزیز رشتہ دار ہیں، ان سب کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، بلکہ میں یہ کہوں گی آپ کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی، اس پر ہم سب مطمئن ہونا چاہیے، اور میں تو الحمدللہ بہت مطمئن ہوں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو زندگی دی ہے، مجھ سے کم زندگی گزارنے والے، مجھ سے کم لائف سٹائل گزارنے والے کروڑوں لوگ ہیں۔ اسی طرح سب کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے سے اوپر کی وجہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں تو اپنی زندگی بہت اچھی اور بہت پرسکون اور بہت حسین لگے گی۔